بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز کورس کے مسائل کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے قیام۔ قیام کسے کہتے ہیں اور قیام کی ادنا حالت کیا ہے اور پورا قیام کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیام کی ادنا حالت یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ پورا قیام یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدھا کھڑا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قیام کتنی دیر تک فرض ہے، کتنی دیر تک واجب ہے، کتنی دیر تک سنت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیام اتنی دیر ہے جتنی دیر جو ہے وہ قرات ہے۔ بقدر قرات فرض قیام فرض، بقدر قرات واجب قیام واجب، اور بقدر قرات سنت قیام جو ہے وہ بھی سنت۔ یعنی جتنی دیر قرات جو فرض ہے اتنی دیر ہی قیام جو ہے وہ بھی فرض ہے، جتنی دیر قرات جو ہے واجب ہے اتنی دیر ہی قیام بھی واجب ہے، اور جتنی دیر قرات جو ہے وہ سنت ہے اتنی دیر قیام بھی سنت ہے۔ یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے، اور پہلی رکعت میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے، تکبیر تحریمہ کی مقدار وہ بھی شامل ہے، اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ جو ہیں یہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ سوال: کون سی نمازوں میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے سے وہ ادا نہیں ہوتی؟ کون سی نمازوں میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر بیٹھ کر وہ جو ہے پڑھنے سے وہ نمازیں ادا نہیں ہوتی؟ تو جواب یہ ہے کہ فرض میں جو ہے، اسی طرح وطر میں، عیدین میں اور فجر کی سنتوں میں قیام جو ہے فرض ہوتا ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو ادا نہیں ہوگی۔ اگر بغیر کسی عذر صحیح کے کوئی شخص جو ہے یہ نمازیں بیٹھ کے پڑھے گا تو نمازیں ادا نہیں ہوگی۔ آگے سوال یہ کہ ان صورتوں میں قیام ساقط ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کھڑا ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکیں یا سجدہ نہ کر سکیں۔ یعنی یا تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا یا وہ سجدہ نہیں کر سکتا، یا اگر وہ کھڑا ہوتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کا زخم جو ہے وہ بہنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے، یا وہ اسی طرح سجدہ کرتا ہے تو ستر جو ہے وہ کھلنے کا خطرہ ہے، یا قرات سے مجبور محض ہو جاتا ہے تو یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے، مگر اس سے مرض میں زیادتی کا جو ہے وہ خدشہ ہے، یا یہ ہے کہ وہ دیر سے اچھا ہوگا، یہ ناقابل برداشت جو ہے وہ تکلیف ہے، تو اب اس صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب میں بڑے اہم ترین مسائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیساکھی کے ذریعے، عصا کے ذریعے یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن ہے تو فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ یعنی اگر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا سکتا ہے، عصا کے ساتھ ٹیک لگا سکتا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو تب بھی فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہیں۔ اب کھڑے رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائیں، یعنی کھڑا ہو کر وہ تکبیر تحریمہ کہہ لیتا ہے تو تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے گا۔ باقی نماز جو ہے وہ اگر ممکن نہیں تو وہ بیٹھ کر ادا کرے گا۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھیں، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بہار شریعت کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ موجود ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا اور دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر یہ کسی عذر کی وجہ سے ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ جس شخص کو کھڑا ہونے سے قطرہ آتا ہے، یہ زخم بہتا ہے اور بیٹھنے سے نہیں، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑے گا۔ اسی طرح آج کل کے دور کے اندر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کو اگر تھوڑا سا بخار ہے، ہلکی سی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بیٹھ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ وہی لوگ جو ہیں وہ باہر جا کر قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر 10 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو جناب ان کو یہ یاد آ جاتے ہیں سارے مسائل کہ ہم نے بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے اور ہم نے کرسی کے اوپر جو ہے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جتنی نمازیں بہار شریعت میں لکھا ہے جتنی نمازیں اس نے باوجود قیام
قیام کی قدرت ہونے کے باوجود اس نے بیٹھ کر ادا کی ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان کا اعادہ جو ہے اس کے لیے فرض ہے۔ یعنی جان بوجھ کر وہ کھڑا ہو سکتا تھا لیکن اس نے بیٹھ کر پڑھی ہیں۔ جس طرح کہ آج کل ایک ماحول بن چکا ہے، ذرا سا کوئی بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو جناب کرسی لائیں اس کے لیے، جی اس نے ایسے پڑھنی ہے نماز، اس نے ایسے پڑھنی ہے، یعنی مذاق انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی ویسے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا مگر لاٹھی کے ذریعے، دیوار کے ذریعے یا آدمی کا سہارا کھڑا ہونا ممکن تھا، تو وہ نمازیں بھی نہ ہوئیں۔ ان کا پھیرنا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے۔ ان کا پھیرنا جو اس کے اوپر فرض ہے، ان کا پھیرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے خاص ایک مسائل جو ہیں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ قیام کے حوالے سے بتائیں۔ تو اتنا اگر کھڑا ہو سکتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ لیں، یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اکبر کہہ لیں، تو اس کے فوراً بعد اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو تب بھی کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آج کے دور کے اندر ٹرینڈ چل چکا ہے کہ اتنا گپے لگانا، آنا جانا، ہر کام ہو رہا ہے، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئی ہے تو جناب حاجی صاحب جو ہیں وہ بڑے چودھری بن کر جو ہے نا وہ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب نیچے بچے جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ گلے پڑ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شریعت کے ساتھ مذاق کرنا ہے کہ ایک امام ہے وہ آپ کو درس دے رہا ہے قرآن پاک لے کر، وہ آپ کو درس دے رہا ہے حدیث پاک لے کر، اور آپ بلا عذر جو کرسی کے اوپر بیٹھ کر سیٹھ صاحب بن کر جو ہے اس کی جو ہے وہ درس سن رہے ہیں، اور اگر وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جھگڑتے ہیں، تو یہ شریعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو دعا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نماز کے فرائض، واجبات، سنت مستحبات ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔